بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مواضع حذف الخبر وجوباً، یعنی وہ جگہیں، وہ مواضع جس میں خبر کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مواضع جہاں پر ہم مبتدا کو حذف کرتے ہیں وجوباً وہ 4 ہیں، اسی طرح خبر بھی حذف ہوگا اور خبر کے حذف ہونے کے 4 مواضع ہیں۔ تو آئیے اسے ہم مثالوں سے اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواضع حذف الخبر وجوباً۔ الامثلہ: لعمرک، آپ کی قسم، لأخلصن لک الود، میں آپ کے لیے محبت کو خالص کروں گا ضرور بالضرور۔ ایمن اللہ، یہ بھی یمین کے معنی میں، حلف کے معنی میں ہے۔ لاشکرن المنعم، احسان اور انعام کرنے والے کا میں ضرور بالضرور شکر ادا کروں گا۔ یمین اللہ، اللہ کی قسم، لانصفن المظلوم، مظلوم کے ساتھ میں انصاف کروں گا۔ تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ لعمرک یہ واضح ہے قسم میں، یعنی یہ قسم کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اور جہاں پر عمرک اور عمری کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس سے قسم ہی مراد ہے۔ تو اب یہاں پر خبر محذوف ہے۔ خبر کیا ہے؟ لعمرک، یہ مبتدا ہے ترکیب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے۔ یہاں پر جو خبر محذوف ہے وہ ہے قسمی، میری قسم۔ لعمرک قسمی، ایمن اللہ قسمی، یمین اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا، قسمی مضاف مضاف الیہ خبر، اس کے بعد باقی جملہ۔ تو اسی طرح جہاں پر خبر محذوف ہوگا، پہلی جگہ یا پہلا موضع یہ ہے کہ جہاں پر خبر محذوف ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لولا النیل، اگر نیل، دریائے نیل نہ ہوتا، لکانت مصر قفرا، تو مصر ایک صحرا ہوتا، یعنی وہاں پر سبزہ نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ لولا عمل، اگر امید نہ ہوتی، فی الشباب، جوانوں میں، لیئسنا، تو ہم نا امید ہو جاتے۔ لولا الابتکار، اگر ایجادات وغیرہ نہ ہوتے، ما تقدم الانسان، تو انسان آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہاں پر دیکھیں لولا یہ تو حرف امتناع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز موقوف ہوتی ہے کسی دوسری چیز کے اوپر۔ اب یہاں پر کہہ رہے لولا النیل، اگر نیل نہ ہوتا، دریائے نیل، تو مصر کی یہ حالت ہوتی۔ تو یہاں پر النیل کے بعد خبر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقدیر اس کی ہے لولا النیل موجود، اگر نیل موجود نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا۔ لولا عمل موجود، اگر امید موجود نہ ہوتی تو پھر یہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہاں پر بھی خبر وجوبی طور پر محذوف ہوگا، اس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ تیسری جگہ دیکھ لیں، تیسرا موضع، کل صدیق مضاف مضاف الیہ، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا، وصدیقہ یہ معطوف ہو گیا اس کے اوپر۔ اب خبر ہم نکالیں گے، ہم کہیں گے کل صدیق وصدیقہ مقترنان، یا کل صدیق وصدیقہ متشارکان متحابان، کوئی بھی آپ خبر نکال سکتے ہیں۔ کل انسان وعملہ مقترنان، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کل عمل وجزاؤہ سیئان، دونوں برابر ہیں۔ تثنیہ کا ہم تثنیہ خبر لے کر آ جائیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ احترامی، میرا احترام شاگرد کے لیے ہے، مہذباً، اگر وہ مہذب ہے تو ہم کہیں گے احترامی کائن موجود، تلمیذ کے لیے۔ اکثر حبی الزہرا ناظرا، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اس پھول سے، ناظرا جو سرسبز ہو۔ تو اس میں بھی خبر محذوف ہے، کائن اور موجود۔ آئیے بحث سے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، تأمل، غور کیجئے، امثلۃ الطائفہ، پہلی قسم یا الف والی مثالوں کو، تجد پائیں گے، کل مثال مبدوءا، ہر مثال شروع ہے، باسم مرفوع، اس میں مرفوع سے، صریح فی القسم، جو کہ قسم میں صریح ہے، یعنی قسم ہی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، باقی اور معنی نہیں۔ تو یہ صراحت کے ساتھ قسم کے لیے لعمرک، لعمری آتا ہے۔ لأن عمرک معناها حیاتک، آپ کی زندگی، وهذه الکلمۃ، یہ کلمہ لا تستعمل، استعمال نہیں ہوتا، الا فی القسم، قسم میں،
وکل اسم مرفوع من هذه مبتدا، اور جو بھی اس میں مرفوع آئے گا مبتدا بن جائے گا. فأین خبرہ، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ نحن نقدرہ، ہم اس کی تقدیر بتاتے ہیں یا بتائیں گے. قسمی، میری قسم. فی هذه الامثلة واشباہها، ان مثالوں میں اور اس جیسی جو بھی مثال آئے گی ہم اس میں محذوف خبر نکالیں گے، وہ محذوف وجوبا. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الطَّائِفَةِ با، دوسری قسم کی مثالوں میں یا باقی مثالوں میں دیکھیں، رأیتها مبدوءة بکلمۃ لولا، لولا سے مثالیں شروع ہوتی ہیں. التي لها جملۃ شرط، جس کے لیے ایک جملہ شرط کا ہوتا ہے، وہ جملۃ جواب، اور ایک اس کا جواب بھی ہوتا ہے. فالشرط فی المثال الاول، پہلی مثال میں شرط کیا ہے؟ وجود النیل، نیل کا وجود ہونا، پایا جانا. والجواب یہ ہے کون مصر قفرا، مصر ہو جاتا ایک صحرا کی مثال مانند اگر وجود نیل نہ ہوتا. ولولا هذه تفید امتناع الجواب، یہ فائدہ دیتا ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے لولا؟ امتناع الجواب، یعنی جواب ممتنع ہے لوجود الشرط، اگر شرط نہ ہوتا تو پھر جواب بھی غیر ممتنع ہوتا. فقد امتنع کون مصر قفرا، کیونکہ یہاں پر ایک چیز ممتنع ہو گئی، نہ ہوئی، کیونکہ مصر قفر نہیں ہے، مصر صحرا نہیں ہے. وجہ لوجود النیل بہا، کیونکہ مصر میں نیل موجود ہے، تو اس کا جواب ممتنع ہے اس کی وجہ سے کہ یہ موجود ہے، شرط پائی جا رہی ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ، اگر آپ ان کلمات اور مثالوں پر غور کریں، الَّتِي بَعْدَ لَوْلَا، جو لولا کے بعد ہے، رَأَيْتَهَا مرفوعہ، اس پر ضمہ ہے، وہ مرفوع ہے. عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهَا مبتدا، کیونکہ وہ مبتدا واقع ہو رہے ہیں اعراب اور ترکیب میں. فَأَيْنَ الْخَبَرُ، تو خبر کہاں ہے؟ إِنَّهُ مَحْذُوفٌ وُجُوبًا، وہ محذوف ہے وجوبی طور پر. والتقدیر، اور تقدیر یہ ہے لولا النیل موجود، اگر نیل موجود نہ ہوتا، لکانت مصر قفرا، تو مصر پھر ایک صحرا اور خالی بیاباں ہوتا. وکذالک یقال فی بقیۃ الامثلہ، اسی طرح باقی مثالوں کو بھی ہم دیکھ لیں تو تقدیر کیا نکلی؟ موجود. اب آئیں تیسری قسم کی مثالوں کی طرف. ارجع الى امثلۃ الطائفۃ جیم تجد، آپ پائیں گے کل مثال مبدوءا باسم مرفوع مبتدا، شروع میں کیا ہے؟ اس میں مرفوع ہے کل صدیق، کلو، ٹھیک ہے. فقد عطف علیہ اسم آخر بواو للعطف، تو ما بعد کا جو اسم ہے وہ ما قبل پر معطوف ہے واو عطف کے ساتھ. تفید المصاحبہ، اور یہ واو للمصاحبہ ہے، آپس میں دونوں کو یکجا کرتا ہے. وَإِذَا بَحَثْتَ، اگر آپ تلاش کریں عن الخبر، خبر کو، فی هذه الامثلة، ان مثالوں میں، ونحوها رأيتها محذوفا وجوبا، تو آپ کو یہ بھی وجوبی طور پر محذوف نظر آئے گا. وتقدیرہ، تقدیر کیا نکلے گا؟ مقترنانی، کہ یہ دونوں آپس میں مقترن ہیں، مرتبط ہیں، مربوط ہیں. وعند البحث، اور تلاش کریں گے فی امثلۃ الطائفۃ دال ترى، آپ پائیں گے المبتدا اما مصدر، یا تو وہ مصدر مضاف ہے، و اما اسما دالا علی التفضیل، یا وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کر رہا ہے اسم تفضیل پر، مضافا الی مصدر، جس کی اضافت ہوئی ہے مصدر کی طرف. تو ٹھیک ہے، یعنی دونوں صورتوں میں یہاں پر مرفوع ہے، مضاف الیہ ہے، مرفوع ہے. وبعد کلیہما، اور دونوں کے بعد حال ہے، یعنی حال اور ذوالحال جسے ہم کہتے ہیں. تو اس میں مرفوع کے بعد حال کا آنا، لا تصلح، یہ حال جو ہے یہ صالح نہیں ہے، ان تکون خبرا، کہ اس کو ہم خبر بنائیں، حال کو ہم خبر نہیں بنا سکتے، لأحدہما، کسی ایک کے لیے. فأین اذا خبر المبتدا، تو مبتدا کے لیے خبر کہاں ہے؟ انہ محذوف، تو وہ محذوف ہے وجوبا، وجوبی طور پر. تقدیر اس کی یہ ہے پہلی مثال میں، احترامی التلمیذ حاصل، یہ حاصل جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے جو کہ محذوف ہے وجوبی طور پر. اذا کان مہذبا، اس شرط کے ساتھ اگر وہ اخلاق والا ہو تو میں اس کا احترام کروں گا. فالحال فی هذه الامثلہ، تو حال ان مثالوں میں، واشباہها، اس سے جو شباہت رکھتی ہیں مثالیں، اغنت عن الخبر، اس نے خبر کے لانے سے ہمیں غنی کر دیا، مستغنی کر دیا، خبر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ظاہری طور پر، کیونکہ یہاں پر حال موجود ہے. تو حال قائم مقام خبر کے ہے، لیکن خبر کو ہم تقدیراً وجوبی طور پر مقدر رکھیں گے. اب آئیے قاعدے سے ہم خلاصہ سمجھ لیں. یحذف الخبر، خبر محذوف ہوگا وجوباً، وجوبی طور پر، فی اربعۃ مواضع، جیسا کہ ہم نے مبتدا میں بھی پڑھا تھا. اذا کان المبتدا، اس وقت خبر محذوف ہوگا جب مبتدا صریحا فی القسم، مبتدا وہ جو مبتدا ہوگا وہ قسم کے معنی میں ہو، صراحت کے ساتھ، یعنی وہ کلمہ یمین اور قسم کے لیے ہی استعمال ہو، تو خبر وہاں پر محذوف وجوبی طور پر ہوگا.
اذا کان المبتدا بعد لولا، مبتدا جب واقع ہو جائے لولا کے بعد، والخبر کون عام، یعنی جو خبر بنے گا کون سے، کیسے، موجود کائن، ٹھیک ہے، لولا الاستاذ لکان الطالب جاہلا، اگر استاد نہ ہوتا تو طالب علم جاہل یعنی اس کو علم نہ ہوتا، تو اس طرح سے موجود ہم نکالیں گے۔ اذا کان المبتدا، مبتدا جب ہو، مطلوعا، مطلوع ہو، بوابل العطف، یعنی مبتدا اور اس کا ما بعد ان کے درمیان جو ربط ہے وہ واو عطف کے ساتھ ہو، جو مصاحبت پر دال ہو، دلالت کر رہا ہو مصاحبت کے معنی پر، تو اس وقت مبتدا کے لیے جو خبر ہے وہ محذوف ہوگا، جیسے ہم نے وہاں پر کہا۔ اذا اغنت عن الخبر حال، اگر حال جو ہے وہ ہمیں خبر سے مستغنی کر دے، لاپرواہ کر دے، تو لا تصلح ان تکون خبرا، اس حال میں کہ یہ حال جو ہے یہ خبر ترکیب میں واقع نہیں ہو سکتا۔ والمبتدا مصدر مضافا، اور مبتدا مصدر مضاف ہو، الی معمول ہی، اپنے معمول کی طرف، او اسم تفضیل یا تصویر کی طرف، مضاف الی مصدر صریح او مؤول، چاہے وہ مصدر مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یعنی مضاف الیہ کی طرف، یا وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہو جو کہ مضاف ہو اپنے مصدر صریح یا مؤول کی طرف، ان دونوں صورتوں میں خبر ہم محذوف مانیں گے اور لے کر آئیں گے۔ اب چلتے ہیں اعراب کی طرف اور سمجھتے ہیں۔ تمرین فی الاعراب، یہ مشق ہے اعراب کے حوالے سے۔ نموذج مثال، لعمری لاغفین الملحوف، میری قسم یعنی میری زندگی کی قسم کہ میں مدد کروں گا ضرور بالضرور ملحوف جو مظلوم ہے اور مسکین ہے۔ لعمری، اللام لام الابتداء، عمری مبتدا مضاف، مبتدا مضاف الیہ، عمر مبتدا ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، تو یہ بن کے مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنا مبتدا۔ والخبر محذوف وجوبا تقدیرہ قسمی، لعمری قسمی، لأخفین اللام لام القسم، اخفین فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون التوکید والفاعل انا، تو یہ لام القسم کے ساتھ فعل مضارع اپنے فاعل کے ساتھ یہ جا کے خبر ثانی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی جملہ رہ گیا الملحوفہ، یہ مفعول بھی ہے، دیکھیں مفعول بھی، فعل فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ، یہ خبر ثانی قسمی خبر اول تھا اور یہ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو دوبارہ بھی سنیں، 12 بھی سنیں اور تمارین کو حل کیجیے۔ والسلام علیکم۔